بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اچھا روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک یہ روزہ ہم سے کیوں رکھوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اور اس تقوی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلے جو اہل کتاب لوگ گزرے ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا تھا، وصیت فرمائی تھی، اور اللہ پاک تمہیں بھی وصیت کر رہا ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ حضرت تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کسی خاردار، دونوں طرف اپنا خاردار چاڑیاں ہو اور درمیان میں ایک باریک سی پگڈنڈی ہو، کیا آپ ایسی جگہ سے کبھی گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہوں، کسی کانٹے کے ساتھ کپڑا ٹکرا نہ جائے، پھنس نہ جائے اور پھٹ نہ جائے۔ تو فرمایا کہ اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ دنیا کے اندر زندگی اس طریقے سے گزارو کہ گناہوں سے بچتے بچاتے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جاؤ اور اس دنیا سے چلے جاؤ، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، حضرت ذوالفقار مصری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تقوی کی کیا تعریف فرمائی؟ فرمایا کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل کے اندر جو جذبات ہیں ان کو ایک شکل دے دی جائے، ان کو کھول کر لوگوں کے سامنے مجسم کر کے لے آیا جائے، تو آپ کو کسی بھی ایک جذبے کے ظاہر ہونے پر لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اور ایک تقوی کی تعریف حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے یہ فرمایا کہ اپنے علم اور ارادے سے گناہوں سے بچ جانا، اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ بھول چوک کے اگر غلطی ہو جائے تو انہوں نے حدیث پاک ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ تو لہذا تقوی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا اور بہت زیادہ نیکیاں کر لینا، نمازیں پڑھ لینا، حج پڑھ لینا، یہ آدمی بڑا متقی آدمی ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر اس کو تقوی نہیں کہا گیا۔ تقوی یہ نہیں ہے۔ تقوی گناہوں سے رک جانے کا نام ہے، اللہ کی نافرمانی سے رک جانے کا نام ہے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، بس ان چیزوں سے جو اللہ سے ہمیں دور کرنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ عبادت بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تہجدیں بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نوافل کا ذخیرہ بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فرائض واجبات اور سنتیں مکمل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی نافرمانی سے، ہر اس عمل سے بچتا رہے جو عمل انسان کو اللہ سے دور کر سکتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس تقوی کی پھر بولی لگاتے ہیں اور ایسا اجر و ثواب اس پر عطا فرماتے ہیں کہ متقی کے 2 نفل اور فاسق اور فاجر آدمی کے 1000 نفل، متقی کے 2 نفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے زیادہ محبوب ہے۔ ایسا آدمی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اس کے تھوڑے عمل کو بھی اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، اور گناہگار اور فاسق آدمی کے بہت زیادہ عمل کی اللہ پاک کے یہاں اتنی وہ قدر حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ سورہ طلاق کے اندر کیا فرمایا؟ یعظم لہ اجرا،
اللہ پاک متقی کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک چیز بہت معمولی قیمت پر بک رہی ہوتی ہے، پھر اچانک اس کی جو ہے نا وہ قلت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. گندم کو دیکھ لیں اور بہت ساری چیزیں. آج کا رمضان شروع ہوا ہے تو ہر چیز کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے. تو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے تو ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر تقویٰ ہوگا تو انسان کے اعمال کی قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ لگے گی. مثال کے طور پر اب 1 من مٹی ہے، 1 من لوہا ہے اور 1 من سونا ہے. تینوں کی مقدار 1 من ہے، لیکن مٹی کی وہ قیمت نہیں ہے جو لوہے کی قیمت ہے، اور لوہے کی وہ قیمت نہیں ہے جو سونے کی قیمت ہے. اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متقی آدمی کے 2 نفل اللہ رب العزت کو غیر متقی فاسق اور فاجر آدمی کے بہت زیادہ عبادات اور 1000 نفل سے زیادہ اللہ پاک کو محبوب ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، جس طرح روزے کے اندر ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیا، نہیں کھا رہے نہیں پی رہے، یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے بھی اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کلی کی ہے، کلی کرنے کی وجہ سے میرے منہ کے اندر جو ہے وہ تری سی پیدا ہو گئی، تو اس کے بار بار مجھے اس کو پھینکنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، میں کیا کروں، کیسے بچوں اس سے. تو پوچھتا ہے جی منہ کے اندر لعاب دہن تھوک پڑتا ہے، تو بعد دفعہ یہ اندر چلا جاتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا. تو میرے دوستوں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جب رعایت ہم رکھ رہے ہیں تو پھر غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کتنی ضرورت ہے. حسد کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے کتنی بچنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کتنی ضرورت ہے. تو روزے کے ذریعے سے مشق کروائی جا رہی ہے کہ تم نے جس طریقے سے روزے کی معمولی مسائل امام صاحب سے، مولانا صاحب سے پوچھ کر اپنے روزے کو اچھے سے اچھا بنانا ہے، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ کر اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، تاکہ جب اس دنیا کے اندر سے جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تو تمہاری آخرت بہترین بن چکی ہو، متقی بن جاؤ. پورا مہینہ اس بات کی مشق کروائی گئی، جائز کھانا چھڑوا دیا، جائز پینا چھڑوا دیا، یہاں تک کہ حلال بیوی کو دور کروا دیا، اور پھر اس بات کی مشق کرائی پورا دن. اور اللہ رب العزت اپنا حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں صوم لی وانا جزا بھی، روزہ تو صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میرے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. باقی اعمال کی بدلہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ خاص میرے لیے ہے. اس لیے کہ روزہ دار جب بیت الخلاء کے اندر نہانا ہوتا ہے، کوئی اس کو اللہ کو اس کے فرشتوں کے سوا دیکھنے والا نہیں ہوتا. کرامن کاتبین ہیں جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، وہ بھی پردہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر انسان بیت الخلاء کے اندر گفتگو نہ کرے خاموشی کے ساتھ، یعنی کہ وہ اپنے تقاضے کو پورا کرے، تو کرامن کاتبین اس سے پردہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے بہت زیادہ حیا کرتے ہیں. تو لہذا جب انسان بیت الخلاء کے اندر برہنہ ہونے کی حالت کے اندر بولتا ہے تو ان کو مجبوراً پھر آنا پڑتا ہے اپنا وہ بول لکھنے کے لیے، اس کی وہ حرکت اور اس کی وہ بول کو لکھنے کے لیے. تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بے پردہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہم سے ذرا بھی حیا نہیں کی ہے، تو یہ حیا والے فرشتے پھر اس پر لام تان کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی برہنہ ہونے کی حالت میں بیت الخلاء کے اندر آپ کبھی بھی اونچی آواز کے اندر یا آہستہ آواز کے اندر کسی کو نہ بلائیں. خاموشی سے اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں، اور اس کے بعد جب کپڑے پہن لیں تو اس وقت آپ آواز نکالیں، تاکہ یہ جو معزز اور محترم فرشتے ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے. یہ اللہ نے ان کو معزز بنایا ہے اور ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے. یہ کہنا یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. انسان کا مرتبہ فرشتوں سے افضل ہے، سارے فرشتوں سے افضل نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے بعد انسانوں سے افضل ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں. اور اسی طریقے سے آسمان کے فرشتے، اعلیٰ کے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بہت سارے انسانوں سے افضل ہیں. دنیا کے اندر جو عام طور پر فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان فرشتوں میں بھی بہت سارے فرشتے وہ ہم سب سے افضل ہیں.
تو لہذا ان معزز اور محترم فرشتوں کا بھی احترام، ان کا حیا کرنا۔ تو میرے دوستو روزے کے اندر یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بیت الخلاء کے اندر میں اکیلا ہوں اور میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ پانی کہیں میرے حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کی مشق ہو رہی ہے۔ وضو کرتے ہوئے اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ پانی حلق کے قریب بھی نہ جائے، کہیں میرے روزے کے اندر ایک قطرہ بھی میرے گلے سے نیچے نہ اتر جائے، کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ ذرا برابر کھانا دیکھ کر دور ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اکیلے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ انسان صرف اللہ دیکھ رہا ہے، انسان اس وجہ سے بچ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ روزہ تو میرے بندے کا خاص میرے لیے ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں اپنے بندے۔ اب میرے دوستو یہ ایک مہینہ مشق یہ پوری زندگی کے اوپر اثر انداز ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے تھوڑی معمولی انسان لغزشوں سے کوتاہیوں سے بچ رہا ہے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے پوری زندگی کو جہنم سے بچانے کے لیے گناہوں سے محفوظ کرنا۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، غیبت یہ زنا سے زیادہ بدتر ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا حق کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے، امانت کے اندر خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ملاوٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے، ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مما مشى مع ظالم وهو يعلم انه قد ظالم، کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کے، اگر کوئی ایمان والا کسی آدمی کے ساتھ چلا اور وہ ظالم ہے اور یہ ایمان والا جانتا ہے کہ جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں یہ ظالم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد خرج من الاسلام، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا۔ ظالم کا ساتھ دینے والا اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو میرے دوستو حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غیبت نہیں چھوڑتا، جو آدمی گناہ نہیں چھوڑتا، جو آدمی حسد نہیں چھوڑتا، کینہ نہیں دل سے نکالتا، قطع تعلقی ختم نہیں کرتا، رشوت جھوٹ اور فریب نہیں چھوڑتا، ملاوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی قسمیں اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں، تو کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے۔ روزے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، گناہ نہیں چھوڑ رہے تو کھانا پینا چھوڑنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے میرے دوستوں تقویٰ اس کو نہیں کہتے کہ بہت زیادہ عبادت کر لی، بہت زیادہ نوافل پڑھ لیے، بہت زیادہ حج کر لیے، عمرے کر لیے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کیسے کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے کیسی کیسی احتیاطیں کرتے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ادھر آ گیا بیت المال کے اندر، اب اس کو تقسیم کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں، فرمایا کہ نہیں، کوئی اور تقسیم کرے، میں نہیں چاہتا کہ جس عطر کو جب تم ہاتھوں سے تقسیم کرو گی تو وہ عطر تمہارے ہاتھوں پر لگے گا، اتنا سا بھی میرے گھرانے کا کوئی آدمی بیت المال کی چیز کو استعمال کرے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی احتیاط ہو۔ اور جب انسان احتیاط کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ پاک ہر تنگی سے اس کو راستہ دیتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں جیسے ایگزیکٹ دروازہ ہوتا ہے کسی بھی بڑی عمارت میں یا کسی بڑی سواری کے اندر موجود ہے، ایمرجنسی راستہ وہاں پر ہوتا ہے جس پر ایگزیکٹ لکھا ہوتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ کسی ہنگامی صورت کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ یہاں سے آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، اللہ پاک اس کا ہر معاملہ آسان کر دیتے ہیں، ہر تنگی سے اس کو راستہ دیتے ہیں، جتنی بھی بڑی مشکل آئے گی اللہ پاک اس کو آسانی سے باہر نکال دے گا۔ محدثین نے ایک واقعہ لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ان کے بڑے حاسدین تھے، تو اہل حق کے حاسدین ہر زمانے میں ہوئے ہیں، اور دیگر ائمہ کرام امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل حاسدین ان کے بھی تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا مسئلہ چلا تو ان کے حاسدین نے ان کو اس قدر بادشاہ کی نظر میں گرایا کہ اس قدر بادشاہ کی وقت کے بادشاہ کی نظر میں گرایا کہ اس نے پورے ملک سے طاقتور ترین کوڑے مارنے والے جن کو اعلیٰ درجے کا تجربہ تھا وہ بلائے، جو ہاتھی کو 5 کوڑے اگر مار دے تو ہاتھی مر جائے گا۔
ان سے کوڑے مروائے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو حاسدین ہر زمانے میں ایسے ایکٹیو ہوئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین کی فہرست نہ ختم ہونے کے برابر ہے، یہاں تک کہ آج تک ان کے حاسدین موجود ہیں. بہت ساری تحریریں ایسی آتی ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے خدا کے واسطے کا ان کو بیر ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ. تو امام صاحب کے حاسدین نے ایک عورت کو تیار کر لیا اور کہا کہ وہ عورت فاحشہ تھی، لوگوں کے اندر اس کا چرچا اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں تھا، لوگ اس کو برے یعنی کہ شہرت کے ساتھ جانتے تھے. اس عورت کو کہا کہ کسی طریقے سے تم امام یہ جو شخص ہے وہ امام صاحب کو جانتی نہیں تھی، اس کو تم نے کس طریقے سے اپنے گھر بلانا ہے. وہ چند پیسوں کے لیے تیار ہوگی. امام صاحب رات کو نماز کے بعد گھر واپس آ رہے تھے تو وہ عورت ان کے سامنے کہنے لگی کہ میرا شوہر مرنے والا ہے، آخری اس کا وقت ہے اور وہ کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو آپ ان کی وصیت کو سن لیں تاکہ شرعی طریقے سے اس کا حل نکالا جائے. تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے چلتے. امام صاحب عورت کو بھلا سمجھتے اس کے ساتھ چلے گئے گھر کے اندر. اب گھر کے اندر وہ حاسدین چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پکڑ لیا دونوں کو، آجو بھی، اور یہ مشہور کر دیا دیکھو امام صاحب ایک فاحشہ عورت کے گھر کے اندر سے برآمد ہوئے ہیں. اور وقت کے بادشاہ کو رپورٹ پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب اس عورت کو بند کر دیا جائے، صبح ان کا فیصلہ کریں گے. اب امام صاحب اور وہ عورت جا کر جیل کے اندر بند ہو گئے. اب امام صاحب باوجود تھے اور انہوں نے اپنی نماز شروع کر دی اور اللہ کے ساتھ تعلق میں لگ گئے. تو کافی دیر گزر گئی، اس عورت کو اس بات کا احساس ہوا کہ جس شخص پر میں نے الزام لگایا ہے تو وہ لگایا تو بہت نیک اور صالح معلوم ہوتا ہے. اتنی دیر گزر جانے کے باوجود بھی نہ وہ نماز سے باہر نکل رہا ہے اور نہ ہی وہ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. تو امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ کہنے لگی کہ یہ مسئلہ ہے، اس طرح مجھے تیار کیا گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے بتائیں میں اس کا ازالہ کیسے کروں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پوری دنیا جانتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر یعنی کہ فقہ نافذ ہے پوری دنیا کے اندر تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو امام صاحب نے اب اس یعنی کیسی حکمت اور بصیرت اختیار کی کہ اس عورت کو بھی بچا لیا بادشاہ کے سامنے رسوا ہونے سے، لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے، اگرچہ وہ اچھی شہرت نہیں رکھتی تھی. فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم برقع پہن کے جو باہر جو کھڑا ہوا پہرے کے اوپر جو بھی پولیس والا ہے اس سے جا کر کہو کہ مجھے اپنے گھر میں کوئی ضروری کام ہے اور میں یعنی کہ بڑی اجلت کے اندر مجھے یہاں پر لایا گیا ہے، تو میں نے وہ اگر نہ گئی تو میرا وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس کو یعنی کہ 2 سیکورٹی گارڈ کے ساتھ وہ امام صاحب کے گھر چلی گئی اور اس نے سارا واقعہ امام صاحب کی بیوی کو سنا دیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو اپنا برقع دیا اور وہ اپنا امام صاحب کی بیوی کو برقع پہن کے جیل کے اندر ان کے ساتھ واپس آ گئی جو بھی پہرے دار تھے. اب جب صبح قاضی کے پاس عدالت میں پیش ہوئے، لوگ بھی جمع تھے اور بادشاہ وقت بھی وہاں پر موجود تھا، خلیفہ جو تھا. تو یہ کہا گیا کہ آپ ایک غیر عورت کے ساتھ آپ رہتے ہوئے پکڑے گئے. تو امام صاحب نے کہا کہ یہ عورت کوئی غیر نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے سسر کو بلا کر شناخت کروا سکتے ہیں. تو امام صاحب کے سسر کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کر پہچان کر کہا کہ میری بیٹی ہے، اتنا عرصہ پہلے میں نے اپنی اس بچی کا ان کے ساتھ نکاح کیا تھا اور یہ میں ان کا یعنی کہ امام صاحب کا سسر ہوں اور یہ میری بیٹی ہے. جب گواہ نے گواہی دے دی تو امام صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا. تو انہوں نے لکھا ہے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے کس سخت حالات کے اندر صرف تقوی کی بنیاد پر، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اور ایسے آسانی کے ساتھ اس مشکل اس کے اندر سے ان کو نکال لیا کہ اللہ پاک نے عزت بھی رکھ لی اور اللہ پاک نے برے الزام سے بھی بچا لیا. اور ان کے بارے میں لکھا کہ ظہر کی نماز کے بعد دکان بند کر رہے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا بھی ظہر کی نماز ہوئی ہے، آپ دکان بند کر کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج آسمان پر سورج نہیں، بادل زیادہ ہے جس کی وجہ سے روشنی میں فرق آ گیا ہے. اب اگر کسٹمر آ کر اس وقت کپڑا دیکھے گا تو اس کو جس طریقے سے روشنی میں نظر آنا چاہیے ویسے نظر نہیں آئے گا، اس کو رنگ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، کوالٹی کا دھوکہ ہو سکتا ہے. لہٰذا میں نے دکان ہی بند کر دی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ لگے. تو میرے دوستوں جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر اس عمل سے بچنا جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اس کے اندر حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں.
حقوق اللہ بھی ترک کرنے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، حقوق العباد پامال کرنے سے بھی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو ہر اس عمل سے بچ جانا جو عمل مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر سکتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد ہوتی ہے، فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک اس کے ہر معاملے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی مخرج ایگزیکٹ اس کے لیے اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔